وزیر داخلہ محسن نقوی کی تقریر کے بعد سے پاکستانی سیاست میں ایک بھونچال آ چکا ہے۔ ویسے تو مسلم لیگ نون والے جو مریم نواز شریف کی کنیزائیں ہیں، یا مسلم لیگ نون کا سوشل میڈیا ہے، یا ان کے وفاق میں کچھ لوگ ہیں کہ جب بھی عمران خان کے خلاف کو بات کرنی ہو، تحریک انصاف کے خلاف پریس کانفرنس کرنی ہو، تو ان کی لمبی لمبی زبانیں منہ سے باہر ہوتی ہیں، چیخ رہے ہوتے ہیں، چلا رہے ہوتے ہیں، پھیپڑوں کا زور لگا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کل سے ان ساروں کو سانپ سونگ گیا ہے، مسلم لیگ نون کا سوشل میڈیا بھی، اور اطلاعات یہ ہیں کہ میاں نواز شریف نے پارٹی کو روک دیا ہے کہ محسن نقوی کے کسی بیان کا آپ نے جواب نہیں دینا، کیونکہ میاں نواز شریف کو پتہ ہے، اور ظاہر ہے میاں نواز شریف کو سب سے زیادہ اس بات کی پریشانی رہتی ہے کہ جب بھی کھیل بگڑا تو ان کو جس طرح سے ان کی سزائیں ختم کروائی گئی تھیں وہ غیر آئین تھیں، وہ غیر قانونی تھیں، اور سب سے زیادہ ان کو اپنا خوف رہتا ہے کہ جس دن یہ نظام ادھر ادھر ہوا تو سب سے پہلے ان کو جو ہے وہ جیل بھیجا جائے گا، اڈیالہ بھیجا جائے گا، تو اس لیے وہ سب سے زیادہ اپنے لیے شاید فکر مند رہتے ہیں۔ دوسرا، وہ سارے کمپرومائزز جو ہیں، جو بہت سے انالسٹ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف نے ساری جو اپنی سیاسی طور پہ عزت، غیرت، خودداری کا جو سودا کیا ہے وہ اپنی بیٹی کی وجہ سے کیا ہے، کہ بیٹی ان کی وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئی، جو ایم پی اے کی سیٹ میاں شرافت سے ہار گئی تھی، اور اب وہ اپنی بیٹی کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں، تو اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ چیزیں خراب ہوں، وہ اس نظام کے ساتھ ہر صورت میں چلنا چاہتے ہیں۔ خیر، اب بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں۔ کل انہوں نے ٹویٹ بھی کیا محمد زبیر صاحب نے کہ گیم از اوور، صرف اناؤنسمنٹ ہونا باقی ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں سسٹم جا رہا ہے۔ ان ساری چیزوں پر بات کرتے ہیں، اور آج عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک غیر معمولی سپریم کورٹ سے حکم بھی آیا ہے، ان تمام چیزوں پر بات کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سسٹم سے مراد کیا ہے؟ اگر تو سسٹم سے مراد شہباز شریف اور وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں ہیں، تو یا یہ چہرے ہیں، تو ہاں یہ چہرے بدل سکتے ہیں، یعنی نیچے بھی چہرے بدل سکتے ہیں، کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کا سسٹم سے مراد اسٹیبلشمنٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز ہیں، تو اس میں ہمیں دور دور تک یا سسٹم کی تبدیلی کو چلیں ایسے کہہ لیتے ہیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سسٹم کی تبدیلی سے مراد یہ ہے کہ یہ نظام گھر چلا جائے گا، اور عوام نے جو 8 فروری 2024 کو فیصلہ کیا تھا اقتدار عوام کے حوالے کر دیا جائے گا، تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا آسانی سے۔ ہاں، یہ بات درست ہے، یہ میں اپنی درجنوں ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ اس نظام نے گرنا ہی گرنا ہے۔ یہ نظام پی ٹی آئی نہ بھی گرائے، اس نظام نے اپنے بوجھ سے گرنا ہے۔ اس نظام کے اوپر روزانہ جو ہے وہ انسانی لاشوں کا بوجھ آ رہا ہے، ان کے کندھوں پر انسانی لاش کا وزن سب سے زیادہ ہوتا ہے، پولیٹیکلی بھی اور ہر حوالے سے۔ تو ان کے اوپر انسانی جانوں کو جس طرح سے زیادہ 4 سال سے ہو رہا ہے، جس طرح سے 4 سال سے طاقت کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے، وہ بھی ان کے اوپر بوجھ ہے، اکانومی کا بھی بوجھ ہے، بے روزگاری کا بھی بوجھ ہے، جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے ہر چیز کا بوجھ اس نظام کے اوپر آ رہا ہے، اور یہ نظام اپنے بوجھ سے گرے گا۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح سے کل محسن نقوی نے تقریر کیا ہے اس کے ساتھ ہی یہ نظام چلا جائے گا اور عمران خان آ جائے گا، اس طرح سے عمران خان نہیں آئے گا۔ جب تک عوام نہیں نکلتی یا یہ نظام خود اپنے بوجھ سے نہیں گر جاتا، اس وقت تک عمران خان کے لیے اس سارے میں کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ الٹیمیٹلی بینیفیشری عمران خان ہی ہیں، کہ اگر یہ سسٹم یہ والا بھی ہلتا ہے، یعنی حکومت چینج ہوتی ہے یا یہ نظام چینج ہوتا ہے، یہ نئے صوبوں کا کٹا کھولتے ہیں، یہ کوئی صوبائی حکومتوں کو تبدیل کرتے ہیں، کوئی وفاق میں تبدیلیاں کرتے ہیں، خود براہ راست اسٹیبلشمنٹ، ویسے ان کو براہ راست مارشل لا لگانے کی کیا ضرورت ہے جب ان کی کہی ہوئی ہر بات 100% پوری ہو رہی ہے۔ اسٹیبلش اگر مارشل لا لگ جاتا تو کئی چیزیں تھیں جو فوج نہیں کر سکتی تھی، خود فوج نہیں کر سکتی تھی، اگر مارشل لا ہوتا کبھی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن مارشل لا لگائے بغیر وہ کام بھی کر سکتے ہیں جو وہ براہ راست مارشل لا لگا کے نہیں کر سکتے تھے، تو ان کو کیا ضرورت ہے مارشل لا لگانے کی؟ ان کو اگر نواز شریف جیسے، زرداری جیسے، مریم جیسے، بلاول جیسے، شہباز شریف جیسے ایسے کردار اویلیبل ہیں جو ان کی کہی ہوئی ہر بات کو پورا بھی کرتے ہیں، اور بظاہر یہ بھی لگتا ہے کہ حکومت خود کر رہی ہے، عوام میں کلیئرٹی ہے، عوام کی آنکھوں کا آپریشن ہو چکا ہے، عوام کو سب کچھ نظر آتا ہے۔ لیکن کل کو جب بھی اسٹیبلشمنٹ نے ڈالنا ہوگا اپنی طرف سے تو وہ ڈال دیں گے ان کے اوپر کہ جی یہ حکومت یہ فیصلے کر رہے تھے، ہم تو نہیں کر رہے تھے۔ بلیک اینڈ وائٹ میں کہیں یہ تو نہیں لکھا ہوا ہوگا کہ ڈی چوک کے اوپر جو ہے وہ ریٹن آرڈر دیا گیا تھا کہ یہ طاقت کا استعمال کر دیں، مرید کے میں ریٹن آرڈر دیا گیا تھا کہ یہ طاقت کا استعمال کر دیں، یہ بلیک اینڈ وائٹ میں تو کہیں نہیں ہے۔ الٹیمیٹلی رسپانسبلٹی جب ڈالنی ہوگی وہ تو انہی کے اوپر ڈالی جائے گی۔ تو دیکھیں یہ سسٹم، اس سسٹم کی گیم تو 8 فروری 2024 کو ختم ہو گئی تھی، 8 فروری 2024 کو ان کی گیم ختم ہو گئی تھی۔ انہوں نے رجیم چینج کیا، کروایا، عمران خان کی حکومت کو گرایا 9 اپریل 2024 کو 22 کو۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد چلے انہوں نے ایک پی ڈی ایم کی حکومت آئی، پھر ایک نگران سیٹ اپ آیا۔ اس وقت چلے جب عمران خان کی حکومت گرائی گئی، اس سے پہلے کیونکہ بڑے بڑے دعوے کیے ہوئے تھے شہباز شریف نے، ان ساروں نے، کہ پیٹرول ڈیزل 70 روپے کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ 1.5-2 سال ان کو لگے مکمل طور پر ایکسپوز ہوتے ہوتے۔
عوام کو ایک بڑی تعداد میں پتہ تھا، لیکن پورے پاکستان کو کلیئرٹی آ گئی 7 فروری 2024 تک کہ یہ نظام جو جبر، بربریت، فسطائیت کی بنیاد پر ہے، اس سے عوام کو کچھ نہیں ملے گا، اس سے پاکستان کو کچھ نہیں ملے گا۔ پھر 8 فروری 2024 کو پاکستان کے کروڑوں لوگوں نے، اس میں بزرگ بھی تھے، اس میں نوجوان بھی تھے، اور خاص طور پہ گھروں میں بیٹھی ہوئی عورتیں، گھریلو خواتین جو اتنی زیادہ سیاست میں انوالو نہیں ہوتی، وہ بھی اپنے ملک کے لیے نکلی۔ ان کی گیم 8 فروری 2024 کو ختم ہو گئی تھی، لیکن پھر جبر کی بنیاد پر، طاقت کی بنیاد پر الیکشن نتائج کو بدلا گیا۔ قاضی فائز عیسیٰ جیسا گھٹیا، مکروہ، نیچ، غلیظ، گندا کردار جو عدلیہ میں موجود تھا، سکندر سلطان راجہ، اور پھر قاضی فائز عیسیٰ جو مکروہ، نیچ، غلیظ، گندا اور گھٹیا کردار تھا، جس کے بارے میں ہمیں یہ لگتا تھا کہ پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ کا آخری مکروہ کردار ہے، لیکن اس کے جانے کے بعد وہ چیزیں بھی عدلیہ نے کی جو قاضی کے دور میں بھی نہیں ہوئی۔ دیکھیں، ایک بات اس پہ ہمیں ڈسکشن شروع کرنی چاہیے۔ میں سوچ رہا تھا کہ ایک ایسا پاکستان کے اندر، اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ آ جائے گا ایسے ہی کوئی، مطلب سمجھانے سے کوئی تبدیلی آ جائے گی، اور یہ جو پاکستان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، جو پاکستان کو جو جہاں بیٹھ کے، اگر کوئی اس میں صحافی بھی شامل ہیں، نمبر 1 تو وہ لوگ ہیں نا جو عوام کے ٹیکس سے پیسے لیتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی ادارے میں بیٹھے ہیں، اور ان کے ساتھ صحافی اور سیاستدان جن کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے، باقی عام عوام کی بات نہیں کر رہا، ان کے حوالے سے ایک پالیسی بننی چاہیے کہ پاکستان میں ایک ایسا، جب بھی آئین اور قانون کی حکمرانی آئے، ایک ایسا کمیشن بننا چاہیے جو غیر جانبدارانہ تحقیقات کرے۔ 2 چیزیں ہونی چاہیے، ایک تو جس نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے اس کو لٹکایا جائے، اور اگر وہ اس دنیا میں نہیں ہے، قبر میں ہے، اس کو قبر سے نکال کے لٹکایا جائے۔ اور ایک اور میں بات کر رہا ہوں، آپ کہیں گے کہ یار یہ مطلب بہت ایکسٹریم بات ہے، لیکن میں اس پہ یقین رکھتا ہوں کہ ایک ایسا سسٹم شروع ہونا چاہیے کہ یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ زندہ بھی ہیں ان کو، مطلب یہ پاکستان کے اندر کوئی ایسا قانون بنے کہ یہ پاکستان کے غدار ہیں، یہ صحافی، یہ سرکاری عہدے پہ بیٹھا ہوا، عوام کے ٹیکس سے پیسوں سے تنخواہ لینے والا، یہ لوگ جنہوں نے ملک کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے، اور ان کو پاکستان کی زمین پہ دفن ہونے کا بھی کوئی اختیار نہیں ہے، تو وہ اپنی زندگی میں جائیں، جس ملک میں مرضی جانے، جس ملک میں اپنے اثاثے جدادیں بنائی ہیں، جہاں پیسہ بھیجے ہوئے جائیں، اس ملک میں دفن ہو۔ جن لوگوں نے کو بہت ایکسٹریم سٹیپ لینا پڑے گا اگر آپ نے ملک کو بچانا ہے، اور اگر آپ شروع کریں تو سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں، ابھی بہت ساری چیزیں ابھی ظاہر ہے ابھی تو ناممکن نظر آتی ہیں، لیکن وہ بھی انشاءاللہ ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے جس شخص کے بارے میں یہ فیصلہ میں یقین کرتا ہوں کمیشن بنا تو آئے گا، اس کا نام ہوگا قاضی فائز عیسیٰ، جس کے بارے میں یہ فیصلہ آئے گا کہ یہ پاکستان کی سرزمین پر، پاکستان کی مٹی میں یہ شخص دفن نہیں ہو سکتا جس نے اس ملک کو کمزور کیا ہے۔ اور میں تو کہہ رہا ہوں بشمول میرے ساروں کا وہ کریں، جس نے اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے اور ایکسٹریم نقصان پہنچایا ہے، اور اس نے اپنی پوزیشن کا غلط استعمال کیا ہے، اس کو اگر وہ زندہ ہے اس کے بارے میں ڈکلیئر کر دینے چاہیے کہ یہ پاکستان کی زمین میں دفن نہیں ہو سکتا۔ اس ملک کی مٹی، اس ملک کی پاک مٹی جو ہے وہ اس طرح کے مکروہ اور گندے جو کردار اور خلیظ کردار ہیں جنہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے، ان کی تدفین کے لیے یہ مٹی نہیں ہے۔ تو بہرحال اب جو بات محسن نقوی نے کی، سسٹم کولیپس کر چکا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے۔ کون سا سسٹم؟ یہی چہرے بشمول محسن نقوی جو آج پاکستان پر مسلط ہیں، انہوں نے تو یہ سب کچھ کیا ہے۔ یہ 4 سال سے جو کردار، یہ جسٹس یحییٰ خان عہدے پہ بیٹھے ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے؟ حاجی امین بھائی، آپ چیف جسٹس پاکستان اپنی مرضی کے لے آئے، آپ آئینی عدالت آپ نے اپنی مرضی کی بنا لی، ڈوگر کو آپ اپنی مرضی کے لے آئے، تمام جج آپ اپنی مرضی کے، عالیہ نیلم آپ اپنی مرضی کے لے آئے، سارا کچھ آپ کی مرضی کا آ گیا، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں سسٹم کولیپس کر گیا۔ 4 سال سے ہر پاکستانی بچے کو نظر آ رہا تھا، ہر بچے کو نظر آ رہا تھا کہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آپ کو آج لگ رہا ہے کہ سسٹم کولیپس کر گیا، اور پھر آپ یہ بات کہہ کے پھر جو اگلا سسٹم لانا چاہتے ہیں وہ بھی عوام کی منگوں کے خلاف لے کے آنا چاہتے ہیں۔ حل ایک ہی ہے، 8 فروری 2024 کو کروڑوں پاکستانیوں نے جو فیصلہ کیا تھا، اس فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کیجئے۔ عوام نے عمران خان کو اقتدار دیا تھا، اقتدار عمران خان کے حوالے کیجئے، عوام کے حوالے کیجئے، عوام جانے اور عمران خان جانے۔ دیکھیں پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے، جس آئین کو جوتے کی نوک پہ رکھ چھوڑا گیا ہے، وہ آئین یہ کہتا ہے کہ حکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن زمین کے فیصلے، پاکستان کی زمین کی اگر آپ بات کریں، زمین کے فیصلے جو ہے وہ عوام کرے گی۔ کیسے کرے گی؟ اب 25 کروڑ لوگ تو نہیں روز فیصلہ کر سکتے نا کہ اچھا یہ آٹو پالیسی کیا ہوگی تو فلانی پالیسی کیا ہوگی تو فلانی پالیسی کیا ہوگی۔ عوام اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کرے گی، عوام ووٹ دے کے اپنے نمائندے منتخب کرے گی، وہ نمائندے جا کے فیصلہ کریں گے۔ یہ جو موجودہ پارلیمنٹ ہے، 100 سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے 99 ناموں کے نیچے کھڑے ہو کے جھوٹا حلف اٹھایا جنہوں نے کہ ہم جیتے ہوئے ہیں۔ تو
ایک بار پھر وہی کام کیا جا رہا ہے جو 8 فروری 2024 کو کیا گیا کہ بند کمرے میں فیصلہ ہوا کہ ہم فیصلہ کریں گے کہ پاکستان کے لیے کون ٹھیک ہے. اس وقت آپ کو لگا کہ شہباز شریف ٹھیک ہے, اس وقت آپ کو لگا کہ مریم پہ ہم صدقے واری اور قربان ہیں, اس وقت آپ کو لگا کہ ہم فیصلے, ہمیں سب سے زیادہ پتہ ہے, کروڑوں لوگوں کو جاہل ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اور آج آپ ایک بار پھر وہی غلطی دہرانے جا رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فیصلہ کریں گے کہ پاکستان کا آگے نظام کیسا ہوگا. نہیں, پاکستان کا نظام کا فیصلہ پاکستان کے لوگ کریں گے. آپ ذرا دیکھیں کہ پچھلے 4 سال میں کس کو کیا ملا. عمران خان کو چلیں پہلے نون لیگ پیپلز پارٹی کی بات کر لیتے ہیں. ان کی کرپشن, لوٹ مار سب کچھ ختم ہو گئی, ان کے کیسز ختم ہو گئے اور دبا کے انہوں نے 4 سال میں پیسہ بنایا. اسٹیبلشمنٹ طاقت میں اضافہ ہو گیا, اختیار میں اضافہ ہو گیا, کئی چیزیں اسٹیبلشمنٹ نے مزید اپنے زیر اثر لے لی, بہت ساری چیزیں اور انہوں نے کر لی, وہ ہو گیا. اچھا, لیکن عوام کو کیا ملا؟ 13 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے چلے گئے. پاکستان کو کیا ملا؟ پاکستان 4 سال پہلے جہاں تھا آج اسے بہت زیادہ کمزور ہو گیا, 40 سال پیچھے پاکستان چلا گیا. پاکستان کے اداروں کو کیا ملا؟ ہر ادارہ بدنام ہو گیا, ہر ادارے کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی ہے, ہر ادارے سے نفرت جو ہے وہ پنپی ہے پاکستان میں. نقصان تو پاکستان کا ہوا ہے, نقصان تو پاکستان کے اداروں کا ہوا ہے. جو لوگ عہدوں پر بیٹھے ہوئے کل کو ٹکٹ کٹوائیں گے پاکستان سے باہر چلے جائیں گے. نقصان تو ان لوگوں کا ہوا ہے جن کے اپنے پچھلے 4 سال میں جانوں سے چلے گئے ہیں, چاہے وہ مرید کے ہو, چاہے وہ ڈی چوک ہو, چاہے وہ آزاد کشمیر ہو, چاہے اس کے علاوہ مختلف واقعات ہوں. نقصان تو ان لوگوں کا ہوا ہے, نقصان تو ان لوگوں کا ہو رہا ہے جن کے بچے شہید ہو رہے ہیں, چاہے وہ سویلین ہو یا مختلف اداروں کے اندر ہو. تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک بار پھر آپ یہ کرنے جا رہے ہیں کہ آپ یہ فیصلہ کہ ہم فیصلہ نہیں, عوام کو فیصلہ کرنے دیں. عوام نے فیصلہ کر دیا, اس فیصلے کے سامنے سر تسلیم خام کیجئے. آپ جتنا مرضی آپ زور لگا لیں, جب تک عوام ساتھ نہیں ہوگی کچھ نہیں ہوگا. تو عوام فیصلہ کر چکی ہے. اب عمران خان صاحب کا آج ایک کیس, اس کو میں کنکلوڈ یوں کر دوں دوبارہ کہ یہ نظام نہیں چل سکتا. اس نظام نے کولیپس ہونا ہے, اس نظام نے گرنا ہے. پی ٹی آئی والے نکل کے اس نظام کو گرا دیں گے, جلدی گر جائے گا, نہیں بھی گرائیں گے, اس نے اپنے بورڈ سے گرنا ہے. سسٹم نے نہیں چلنا. اور ابھی جو یہ کرنے جا رہے ہیں, جو محسن نقوی کہہ رہے ہیں, اس میں عمران خان کے لیے کچھ نہیں ہے. اس میں ہاں موجودہ نظام ایک بار پھر ایک غلط فیصلہ کرنے جا رہا ہے, لیکن مائنس عمران خان. یہ بھی مائنس ہوں گے, نون لیگ پیپلز پارٹی والے بھی. عمران خان تو پہلے ہی مائنس ہے, لیکن یہ جو محسن نقوی جو کہہ رہے ہیں اگر یہ چیز کریں گے تو اس کا بینیفٹ عمران خان کو ضرور ہوگا. کچھ ٹائم بعد ہوگا, لیکن ہوگا. کیوں؟ جب ان کو بھی جوتے مار کے نکال دیا جائے گا, ان کی بھی اوقات نہیں رہے گی, تو ایک بار تو سسٹم کے اندر سپارکنگ ہوگی نا, لڑائی بڑھے گی, اور الٹیمیٹلی اس لڑائی کے بینیفیشری عوام پاکستان اور عمران خان ہوں گے. البتہ اگر 5 اگست کو سہیل آفریدی کال دے دیتے ہیں اور لوگ نکل آتے ہیں, جین زی نکل آتی ہے, کاکروچ جن کو کل محسن نقوی نے بھی کہا کہ کاکروچ نکل آتے ہیں, نوجوان نکل آتا ہے, لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایسا پاکستان نہیں چھوڑ کے جانا, بہتر چھوڑ کے جانا ہے, تو پھر یہ سسٹم فوراً بھی گر سکتا ہے اور اس کے براہ راست بینیفیشری عمران خان ہوں گے اگر سسٹم عوام کے نکلنے سے گرا. تو آ جائیں جی, جب آپ نظر آ رہا ہے کہ 5 اگست کو سہیل آفریدی ممکنہ طور پر کال دے سکتے ہیں, اور عمران خان صاحب کی بہنوں نے بھی مومنٹم بنا دیا ہے اور بہت زبردست ویڈیوز آ رہے ہیں, تو جسٹس یحییٰ خان نے اچانک چیمبر اپیل لگائی ہے. چیمبر اپیل لگا کے جسٹس یحییٰ خان نے یہ آرڈر کر دیا ہے کہ عمران خان کی ہسپتال منتقلی کا کیس جو ہے وہ جلدی سماعت کی مقرر کر دیا جائے, لیکن اس میں بھی جسٹس یحییٰ خان 7 سے 10 دن لگائیں گے. دیکھیں یہ ایک ٹرک کی نئی بتی ہے. اس عمران خان کی صحت کا معاملہ, آپ صحت کا معاملہ ہے, ہاسپٹل منتقلی کا معاملہ ہے, آپ آج اس کو اوپن کورٹ میں لگاتے. آپ کہہ رہے ہیں چیمبر اپیل آج آپ نے سنی, آپ نے اعتراضات دور کیے, گو کہ یہ غیر معمولی حکم ہے. لیکن یہ بات میں آپ کو بتا دوں, ایک طرف جسٹس یحییٰ خان اور سپریم کورٹ نے کہا کہ آئینی عدالت آئین کی تشریح کرے گی, سارے کیس اٹھا کے ادھر دے دیے, ٹیکس میٹر کے کیسز بھی ادھر دے دیے. آپ نے کہا کہ نیب کی اپیلیں بھی آئینی عدالت سنے گی. آپ نے کہا نیب کے کیسوں کی ضمانتیں بھی آئینی عدالت سنے گی. تو یہ عمران خان کی صحت والا معاملہ آپ کیسے سن سکتے ہیں؟ یہ پہلے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جب وہ جو فرینڈ آف دا کورٹ کے طور پہ سلمان صفدر صاحب گئے تھے وہاں پہ اڈیالہ کے اندر, اس وقت بھی ہمارے دوست ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں, پاکستان سے باہر ہوتے ہیں, ان کی پی ٹی آئی کی ایک عام شخصیت تک ان کی رسائی ہے, تو مجھ سے تو پی ٹی آئی کی بہت ساری قیادت اکثر ناراض رہتی ہے, جس طرح کہ میں ان پہ تنقید کرتا ہوں. انہوں نے مجھے بتایا کہ جب سلمان صفدر صاحب کو فرینڈ آف دا کورٹ کے طور پر بھیجا گیا تھا تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت ہوئی تھی پی ٹی آئی کی ایک شخصیت کی. وہ یہ کلیم کرتے ہیں, ہمارے جو دوست باہر بیٹھے ہیں سینئر جرنلسٹ ہیں, کہ جب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پی ٹی آئی کی ایک شخصیت کی بات چیت ہوئی تو بات اسٹیبلشمنٹ سے ہوئی, کال سپریم کورٹ سے آگے سلمان صفدر صاحب کو کہ کل آپ نے عدالت میں آنا ہے, حالانکہ انہوں نے اگلے دن جانے بھی نہیں تھا عدالت میں. اس کیس میں وکیل لطیف کھوسہ صاحب تھے, بھیجا سلمان صفدر صاحب کو گیا. پھر سلمان صفدر صاحب نے جو رپورٹ لکھ کے دی اس میں لکھ کے دیا کہ عمران خان کی 85% آنکھ ضائع ہو گئی ہے. اور جسٹس یحییٰ خان نے اس پہ کیا کیا, انہوں نے گھونگلوں سے مٹی اتار کے اور پورا ایک وہ سارا کچھ کر کے معاملہ اسلام آباد کورٹ بھیج دیا. اسلام آباد کورٹ نے لمبی سماعتیں کر کے اور معاملہ پھر چیف کمشنر کو بھیج دیا, اور پھر وہاں سے پھر یہ سپریم کورٹ آئے.
فروری گزر گیا، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، 6 ماہ جسٹس ضیاء خان نے لگا دیے یہ کیس لگانے میں دوبارہ، اور اچانک آپ کو 6 ماہ بعد یاد آ گئے، اور ابھی بھی آپ یہ کیس کس کے سامنے لگائیں گے؟ محمد علی مظہر کے پاس، مسرت ہلالی کے پاس، شاہد بلال حسن کے پاس، یا اپنے پاس، یا اس طرح کے ججز کے پاس لگائیں گے؟ ابھی بھی آپ یہ کیس جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس شاہد وحید، جسٹس عقیل عباسی، ابھی بھی آپ آزاد ججز کے سامنے یہ کیس نہیں لگائیں گے۔ عمران خان کا کیس فوراً لگنا چاہیے۔ اس کی 2-3 ممکنہ وجوہات مجھے نظر آتی ہیں۔ ایک اس کی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ یہ اس لیے جیسے ضیاء خان نے کیا ہے کہ نون لیگ پیپلز پارٹی کو اور ڈرایا جائے، یہ کیس ایسے نہیں لگ رہا، ان کو اور ڈرایا جائے، کل محسن نقوی نے ڈرایا، اب ان کو ڈر پڑ جائے کہ اوہو ادھر تو عمران خان کا کیس لگ رہا ہے تو عمران خان کو سپریم کورٹ ریلیف نہ دے دے۔ ایک ممکنہ وجہ ان کو ڈرانا ہو سکتا ہے۔ دوسری اس کی ممکنہ وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی نے ممکنہ طور پر لانگ مارچ کا اعلان کرنا ہے تو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جائے، نہیں ہم منتقل کر رہے ہیں، آپ اگر 5 تاریخ کو کال نہیں دیتے تو جیسے ضیاء خان آرڈر کر دیں گے کہ عمران خان کو ہاسپٹل منتقل کر دیا جائے، ٹرک کی بتی۔ تیسرا یہ ہو سکتا ہے کہ بہرحال جیل سے کچھ تشویشناک خبریں آ رہی ہیں عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، اس لیے ضروری ہے کہ عمران خان کی بہنوں کو ملوایا جائے کوئی، اور اس میں بھی پی ٹی آئی کی ایک شخصیت نے ایک طاقتور سویلین شخصیت سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو ہاسپٹل منتقل کرنے، سیل سے اڈیالہ کے ہاسپٹل میں بھی منتقل کرنے کے فیصلے کا اختیار ایک ہی شخصیت کے پاس ہے۔ ان دونوں سے ملاقات کس کی ہو سکتی ہے، اس کا اختیار بھی صرف پاکستان میں ایک شخصیت کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ جتنی مرضی ان کی صحت خراب ہو جائے، جب تک اس شخصیت سے رابطہ نہ ہو جائے، وہ اجازت نہ دے دیں، تب تک عمران خان کو نہ ڈاکٹر مل سکتے ہیں، نہ عمران خان کو اڈیالہ جیل کے ہاسپٹل میں جو ہے وہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ یہ عمران خان کے حوالے سے پالیسی ہے۔ تیسرا اس کی بہرحال یہ 2-3 ممکنہ وجوہات ہیں۔ اگر جسٹس ضیاء خان نے لگانا ہوتا یہ منڈے کے لیے لگا دیتے، اور جسٹس منیب، جسٹس عائشہ، جسٹس عقیل عباسی، جسٹس شاہد وحید، اس طرح کے اور بھی 3-4 آزاد جج ہیں سپریم کورٹ میں، ان آزاد ججز کے سامنے لگاتے۔ اگر جسٹس ضیاء خان نے اپنے سامنے لگایا، مسرت ہلالی، محمد علی مظہر، شاہد بلال حسن، اس طرح کے ججز کے سامنے لگایا تو سمجھ جائیں کہ یہ معاملہ کوئی انصاف والا نہیں ہے، معاملہ کچھ اور ہے۔ تو دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔